بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کی کچھ نشستیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں الحمدللہ پیش کر چکے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اسی کا باقی حصہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے نسبت آگاہی کے متعلق شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح۔ نسبت آگاہی یعنی آگاہ ہونے کی جو نسبت ہوتی ہے، تو یہ ایک خاص نسبت ہے، نسبت آگاہی۔ اس کے تعلق سے شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو وضاحت ہے اور تشریح ہے، جو ڈیفینیشن ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت والد ماجد یعنی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جوابی مکتوب میں مندرج تھا، یعنی آپ کا جو جوابی خط تھا اس میں لکھا گیا تھا۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے حضرت شیخ فقیر اللہ کا جو ہے پورا خط جو ہے ملاحظہ فرمایا گزشتہ نشست میں، تو اب جوابی جو خط تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ذات الہی میں گم ہونے اور عرفان اور آگہی میں پوری توجہ صرف کرنے سے قوت مشاہدہ، خدا کی ذات میں گم ہو جانے اور عرفان و آگہی یعنی معرفت اور شناخت کے اندر پوری توجہ صرف کرنے سے، پوری توجہ لگا دینے سے مشاہدے یعنی دیکھنے کی قوت اور حضوری حق میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے اندر دوامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر رہتا ہے، اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کیفیت سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ متاثر نہیں ہوتے، یعنی کچھ لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے مشفق یعنی حضرت جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مشفق، جب یہ نسبت دوامی نسبت جو ہے دوامی کیفیت حاصل کر لے، ہمیشگی والی کیفیت حاصل کر لے، دائمی کیفیت حاصل کر لے، تو کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے یعنی کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے لحظہ بلحظہ ترقی کرتی رہتی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ صلاحیت کے اعتبار سے بھی اور تعداد کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے لمحہ لمحہ جو ہے دھیرے دھیرے ترقی کرتے رہتی ہے، اور تمام ہستی موہوم پس پردہ چلی جاتی ہے، یعنی ایسی وہ تمام ہستیاں جن کا وہم پیدا ہوتا تھا وہ اب پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور طالب کو وجود حقیقی عطا ہوتا ہے، حقیقی طور پر اب اس کو وجود مل جاتا ہے، حقیقی وجود اس کو مل جاتا ہے طلب کرنے والے کو۔ اور عالم شہود میں وجود امکانی کے آثار، یعنی عالم شہود یعنی دیدار والا عالم، تو اس ایک عالم کا نام ہے عالم شہود، تو اس کے اندر جو ہے وجود امکانی کے آثار کلی طور پر مٹ جاتے ہیں، کہ ممکن الوجود کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے اثرات، اس کے نشانات جو ہے پوری طرح سے مٹ جاتے ہیں، اور وجوہ حقانی کے انوار، وجود حقانی، اب ممکن الوجود نہیں، اب یعنی ایسی چیز نہیں کہ جس کا وجود ممکن ہو، بلکہ ایسی چیز جس کا وجود حق ہو، یعنی اس کے اب انوار اور آثار ظہور پذیر ہوتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کے انوار، اس کی روشنیاں، اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور سالک قرب نوافل کے مقام سے گزر کر، یعنی نوافل کے ذریعے سے جو قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس مقام سے گزر کر قرب فرائض کے مقام میں پہنچتا ہے۔ نوع انسانی تو کیا، یعنی انسانی جو ہے انسانوں کی قسم تو کیا، جانور بھی اس نسبت سے متاثر ہوتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس نسبت سے اثر لیتے ہیں۔ چنانچہ محمد قلی نامی فقیر کا ایک مخلص یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک خاص دوست تھا، جس وقت بھی محمد قلی نامی شخص جو ہے
تو یا یہ کہ محمد قلی نامی درویش کا ایک مخلص تھا، تو وہ جس وقت بھی جذبہ آگاہی کی نسبت سے متاثر ہوتا تھا، یعنی اب جو ہے معرفت اور عرفان کا جو جذبہ ہوتا تھا وہ نسبت سے جب متاثر ہوتا تھا تو اس کا گھوڑا چلنے سے رک جاتا، اس کے گھوڑے کی چال جو ہے موقوف ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی۔ جب وہ اس نسبت سے مغلوب ہو جاتا تھا، یعنی وہ نسبت بہت زیادہ غالب آ جاتی تھی، تو گھوڑا زمین پر گر جاتا تھا، اور جب اس سے بھی زیادہ مغلوب الحال ہوتا، یعنی اور زیادہ حال جو ہے اس پر غلبہ حاصل کر لیتا، تو گھوڑے پر بھی بے خودی طاری ہو جاتی۔ یعنی ابھی تک تو یہ کہ گھوڑا جو ہے زمین پر گر جاتا، اور یہ کہ جو ہے اس کی چال رک جاتی، لیکن جب بہت زیادہ مغلوب الحال ہو جاتا تو گھوڑا بھی بے خود ہو جاتا۔ گھوڑے پر بیٹھنے والے پر تو اثر ہوتا، لیکن ساتھ ہی گھوڑے کا بھی یہ عالم ہو جاتا کہ وہ بے خود ہو جاتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ حیوانات نے کہہ رہے ہیں، کبھی تو ایسا ہوا کہ کچھ جانوروں نے اس فقیر کی نسبت سے بھی متاثر ہو کر دانے پانی سے 3 دن تک منہ پھیر لیا ہے، اس فقیر کی نسبت سے بھی متاثر ہو کر۔ یعنی غالباً یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے متاثر ہو کر کچھ جانوروں نے جو ہے دانہ پانی سے بھی منہ پھیر لیا 3 دن تک، یعنی توجہ کا یہ اثر ہوا۔ بلکہ بعض تو اس روحانی نشے کی تاب نہ لا کر مر بھی گئے۔ یہ روحانی جو نشہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے برداشت نہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بزرگان طریقت کے ایسے قصے اور حیوانات کے متاثر ہونے کی باتیں حد تواتر تک پہنچی ہوئی، یعنی بزرگان دین کے ایسے واقعات اور جانوروں کے متاثر ہونے کی جو باتیں ہیں وہ اس حد تک پہنچی ہے کہ جس کو جھٹلانا ممکن نہیں۔ یعنی پوری ایک جماعت نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اتنی مشہور بات ہے۔ اور ایسے مشاہدات کثرت سے واقع ہوئے ہیں، ایسے جو واقعات ہے اور ایسی چیزیں دیکھنے میں کثرت سے آئی ہیں، مگر بعض اکابر سے آثار تصرف کا ظہور، تصرف کے جو آثار ہوتے ہیں اس کا ظاہر ہونا اس وقت ہوتا جب وہ مامور ہوتے تھے، یعنی جب ان کو حکم ہوتا اللہ کی طرف سے کہ تم ظاہر کرو تو وہ ظاہر کرتے تھے۔ بعض فقراء یعنی بعض درویش جو ہے مغلوب النسبت ہو کر ایسے آثار دکھاتے تھے، ان پر نسبت جو ہے غالب ہو جاتی تھی، تو ایسی علامتیں اور ایسے آثار جو ہے ظاہر ہوتے تھے، تو ایسے آثار دکھاتے تھے۔ اور بعض کاملین ایسے بھی ہو گزرے ہیں، ایسے بھی دنیا سے رخصت ہوئے کہ جو جب چاہتے یہ تصرفات دکھا سکتے تھے، جب چاہتے ان کے اختیار میں تھا۔ یہ عجیب بات بھی قابل ملاحظہ ہے، یعنی غور کرنے کے لائق ہے، کہ جس کا لحاظ کیا جانا چاہیے کہ جوانی کے دنوں میں بعض احباب توجہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ان کا جسم ہوا میں اڑا۔ بعض دوست جو ہے، بعض احباب، بعض ہمارے ساتھی جو ہے توجہ سے ایسے متاثر ہو گئے، توجہ کا ایسا اثر ان پر پڑا کہ ان کا جسم جو ہے ہوا میں اڑا اور پھر زمین پر لوٹا، جسم جو ہے ہوا میں اڑنے لگا اور پھر واپس زمین پر آ گیا۔ متوقع ہوں، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ کچھ عرصہ اس نسبت کو دوام بخشنے کے سلسلے میں، دوام ملنے کے سلسلے میں، ہمیشگی ملنے کے بارے میں مجاہدات اور کوشش کریں گے، یعنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو اس میں دوام اور پختگی حاصل ہو، ہمیشگی حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو، اور آپ کے تمام احباب طریقت پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو، آپ کے طریقت کے جتنے احباب ہیں ان پر بھی جو ہے اس کا اثر ظاہر ہو۔ جوابی مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا، جوابی خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ سوموار کے دن بھی، یعنی پیر کے دن بھی میری طرف متوجہ ہوا کرو، میری طرف توجہ کیا کرو کہ میرے مخدوم و مشفق یہ خط لکھ کر جمعرات کے دن بعد نماز عصر عزیز کی طرف توجہ ڈالی جائے گی، یعنی اس عزیز کی طرف توجہ ڈالی جائے گی، انشاءاللہ تعالی آپ پر اس کے نیک اثرات کا ظہور ہوگا، نیک اثرات جو ہے اس کے ظاہر ہوں گے آپ کے اوپر۔ نیز میں امید کرتا ہوں، ساتھ ہی مجھے یہ امید ہے کہ آپ درس و تدریس اور کتابوں کے مطالعے کو سر دست موقوف رکھیں گے۔ ابھی جو ہے فی الوقت
ابھی اس وقت جو ہے موقوف رکھیں گے یعنی روک دیں گے، اور بہترین لمحات توجہ کامل کے ساتھ ہمیشہ نسبت مذکورہ حاصل کرنے میں صرف کریں گے۔ اپنی زندگی کے جو بہترین لمحے ہیں آپ ان کو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے یہ ابھی جو اوپر نسبت ذکر کی گئی نسبت آگاہی اس کو حاصل کرنے میں آپ اپنی جو ہے بہترین لمحات کو اس میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور حرف کو کاغذی کہتے ہیں، حرف کو کاغذی سیاہ کند، جو حروف اچھے بھلے کاغذوں کو سیاہ کر دیتے ہیں، جو حروف اچھے بھلے کاغذوں کو سیاہ کر دیتے ہیں تو وہ تاریک دل کو کیوں روشن چاند کا ہمسر بنا سکیں گے، مقابل بنا سکیں گے؟ تو جو دل میں اندھیرا ہو اس کو کیوں جو ہے روشن چاند کے برابر بنائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یعنی یہ بزرگان دین نے اس کو جو ہے شعر کے ذریعے سے بیان کیا، حرف کو کاغذی سیاہ کند۔ اب حروف اور ان کے لہجوں کو دل میں مت لاؤ بلکہ جاگتے سوتے، حروف اور ان کے لہجوں کو دل میں مت لاؤ بلکہ جاگتے سوتے حصول نسبت پر، نسبت کے حاصل کرنے پر دھیان رکھو ہر لمحہ۔ حق تو یہ ہے کہ نیند میں بیداری سے بھی زیادہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہ نیند کی حالت میں بیداری سے بھی زیادہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ مطالعہ نسبت کے مقابلے میں ذکر جہری کا وہی مقام ہے جو ذکر قلبی سے دور رکھنے میں وسوسے کو حاصل ہے۔ مطالعہ نسبت یعنی نسبت کا مطالعہ کرنے میں اس کے مقابلے میں ذکر جہری جو بلند ذکر کیا جاتا ہے اس کا وہی مقام ہے کہ جو ذکر قلبی سے دور رکھنے میں وسوسے کو حاصل ہے۔ اس لیے اس نسبت کے حصول میں حضوری پیدا کرنے کے لیے ذکر ظاہری سے باز رہنا طریقت کے واجبات اور فرائض میں سے ہے، طریقت کے واجبات اور فرائض میں سے ہے، کیونکہ یہ نسبت یعنی نسبت آگاہی حقیقت ذکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نسبت آگاہی جو ہے حقیقت ذکر کی حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے، اور جہاں حقیقت حاصل ہو وہاں الفاظ و اقوال کے تخیل کا کیا دخل؟ یعنی جہاں حقیقت حاصل ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے الفاظ کا اور اقوال کے خیالات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ میرے مشفق یعنی آپ نے یہ کہا کہ یہ فقیر جب بھی پیشوائے عارفہ یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی پیشوائے عارفاں حضرت خواجہ خرد قدس سرہ کی خدمت میں جاتا تھا، اپنے شیخ کی خدمت میں یعنی جب میں جاتا تھا تو یہی نصیحت فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو درس و تدریس، غیر ضروری کہانیوں اور کتابوں کے مطالعے سے دور رکھو۔ یہ غالباً خواجہ خرد جو ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہو، تو ان کی خدمت میں جب بھی میں جاتا تھا تو یہی نصیحت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے اور غیر ضروری کہانیوں اور کتابوں کے مطالعے سے دور رکھو، اور اپنی تمام تر توجہ، پوری توجہ اس نسبت پر مبذول رکھو ابھی جو اوپر ذکر کی گئی، جو تمام برگزیدہ بندوں کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، یعنی نسبت آگاہی جو ہے اس پر پوری توجہ خرچ کر دو، اور یہ تمام نیک بندوں کے لیے ضروری قرار دی گئی، پسندیدہ اور نیک بندوں کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم درس و تدریس اور کتابوں کے اسیر رہے، یعنی کتابوں کے اور درس و تدریس کے ہم قیدی بنے رہے، اس نسبت کے عجیب و غریب آثار ہم پر ظاہر نہ ہو سکے۔ تو یعنی ہم کو جو ہے یہ لائن سے ذرا کچھ لمحے کے لیے اور کچھ وقت کے لیے الگ ہونا پڑا، اور ساری توجہ جو ہے ہم نے اسی پر لگا دی اس کے حاصل کرنے میں۔ اور اگر ہم جب تک کہ درس و تدریس اور کتابوں کے اندر لگے رہے تو اس نسبت کے جو عجیب و غریب آثار تھے وہ ہم پر ظاہر نہ ہوئے، مگر جو ہی ان چیزوں سے ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی ان چیزوں سے ہاتھ اٹھایا جو چاہا وہی پایا۔ اگر اپنے پیش رو بزرگوں کی توجہات اور تصرفات کے قصے لکھوں، اپنے سے پہلے بزرگوں کی توجہ اور تصرفات کے واقعات لکھوں تو ان کے لیے دفتر چاہیے، پورا ایک رجسٹر چاہیے۔ میرے مشفق اس طریقے کے اکثر یعنی آپ یہ جوابی خط لکھ رہے ہیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ
میرے مشفق اس طرح کے اکثر اکابر نسبت آگاہی اور مشاہدے کو اس لحاظ سے کہ مشاہدہ کرنے والے یا حق آگاہ کا جو وجود درمیان سے اٹھ جاتا ہے. بہت سارے اکابر جو ہے نسبت آگاہی یعنی جو ابھی اوپر نسبت ذکر کی گئی اور مشاہدے کو یعنی جو سامنے دیکھا جاتا ہے تو اس کو اس لحاظ سے کہ مشاہدہ کرنے والے یعنی اللہ کا روبرو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے حضوری کی کیفیت رکھنے والے یا حق آگاہ حق کو پہچاننے والے، تو ایسے لوگوں کا وجود جو ہے درمیان سے اٹھ جاتا ہے. تجلی جو ہے تجلی ذاتی گمان کرتے ہیں وہ لوگ، جو ہے تجلی ذاتی گمان کرتے ہیں، حقیقی تجلی گمان کرتے ہیں. کاش کہ تجلی ذاتی ہم سے ابھی کوسوں دور ہے. تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، کیف الوصول الی سعاد ودونہا قلل الجبال ودونہن حطوف، کہ منزل عشقت مکان دیگر است، یعنی تیرے عشق کی منزل کا مکان ہی اور ہے. اور کہتے ہیں کہ راہ عشق کے رہرہوں کی علامات ہی دوسری ہے. عشق کے مسافروں کی، عشق کی راہ کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کی علامتیں ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال یہ کہ ابھی اوپر شعر ذکر کیا گیا کہ بھئی کیسے پہنچا جائے عشق کی منزل تک، حالانکہ سامنے جو ہے پہاڑوں کی جو ہے بلندیاں ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس بلندی پر جا کر پہنچنا جو ہے دیکھا جائے تو آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ ہاں نسبت آگاہی تجلی ذات کا آئینہ ہے، خدا کی ذات کا جو ہے آئینہ ہے، اور یہ نسبت سطوت محبت اور غلبہ شوق یعنی محبت کی زیادتی اور شوق کے غلبے کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اثر سے پیدا ہوتی ہے. اور اس نسبت کا تعین، اس نسبت کا متعین ہونا صرف وہی علم کر سکتا ہے جو سالک کو باریک اور نازک تر مقامات تک پہنچا سکے. یعنی اس نسبت کو طے کرنے کا حق صرف اسی علم کو ہے، یعنی وہی علم جو ہے کر سکتا ہے جو سالک یعنی جو سلوک طے کرنے والے کو باریک اور نازک تر مقامات تک پہنچا سکے. کہتے ہیں معشوق چو نقاب، فارسی کا شعر ہے، ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ محبوب جب اپنے رخ سے پردہ نہیں ہٹا رہا، محبوب جب اپنے رخ سے پردہ نہیں ہٹا رہا تو پھر ہر شخص اپنے دل میں خیالی تصویریں کیوں سجا رہا ہے. بھئی ابھی محبوب کے چہرے پر پردہ ہے تو پھر کوئی جو ہے دوسرا شخص جو ہے اس کی تصویر کو اپنے دل میں کیوں سجا رہا ہے، خیالی تصویر کو اپنے دل میں کیوں سجا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک محبوب کو دیکھا نہیں، دیکھے گا تو تصویر جو ہے دل میں سجا سکے گا، دیکھا نہیں تو خیالی تصویر کو دل میں سجاتا کیوں ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ بلند ہمت ارباب سلوک نے، بلند ہمت سلوک کے جو افراد ہیں تو انہوں نے جو ہے ذمہ دار حضرات نے اپنی تمام روحانی قوت، اپنی تمام روحانی طاقت اور توجہ اس بات پر مبذول رکھی، اس بات پر لگائے رکھی ہے کہ لطیفہ مدرکہ کو، جو لطائف ہوتے ہیں دل کے، تو کہہ رہے لطیفہ مدرکہ کو بجز ایک حقیقت کے جسے حق کہتے ہیں اور کچھ معلوم نہ ہو سکے. ساری توجہ اس بات پر انہوں نے لگائے رکھی کہ جو لطیفہ ہوتا ہے اس کو صرف ایک ہی حقیقت معلوم ہو اور وہ ہے حق، بس اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہ ہو. آپ کی دانش اور بینش کا تقاضا یہ ہے، آپ کی سمجھ بوجھ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لطیفہ مدرکہ کو بھی، اپنے اندر کا جو لطیفہ ہے اس کو بھی جو ہے بجز علم حقیقت، علم حقیقت حق یعنی حق کی حقیقت کا علم، اس کے علاوہ باقی تمام آلائشوں سے پاکیزہ، باقی تمام گندگیوں سے پاکیزہ، خالی، بیگانہ اور صاف و شفاف رکھنے کے لیے انتہائی اہتمام کرے. بالکل پاک اور صاف رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کریں تاکہ تمہیں استغراق کامل اور حضور دائمی حاصل ہو، مکمل طور سے استغراق حاصل ہو
اس میں ڈوب جائیں اور حضور دائمی حاصل ہو جائے، یعنی ہر وقت جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کے دربار میں حاضری کی کیفیت نصیب ہو جائے۔ اور جو تمام مقامات سلوک کی انتہا ہے، جو تمام مقامات سلوک کی انتہا ہے، سلوک کے جتنے مقامات ہیں اس کی انتہا ہے، یہ آیہ کریمہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ اے سالک، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ اے سالک، یعنی مسالک حقیقت تیری انتہا وصال ربی ہے۔ حقیقت کے راستے جو ہے تو اس پر چلنے والے، اے سالک مسالک حقیقت، یعنی حقیقت کے راستوں پر چلنے والے، تیری انتہا وصال ربی ہے، میرے رب کی ملاقات، میرے رب سے ملنا ہے۔ اسی مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یعنی یہ جو آیت ہے سورہ نجم کی آیت ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تیری جو انتہا ہے وہ وصال رب ہے، رب سے ملنا ہے، تاکہ اس حالت عظیم اور سعادت دائمی کے وسیلے سے، تاکہ اس حالت عظیم یعنی عظیم ترین حالت اور سعادت دائمی یعنی ہمیش کی جو سعادت ہے، ایک لمبے وقت کی جو سعادت ہے، تو اس کے وسیلے سے سالک جو ہے تجلی ذاتی تجلی کے اس بلند مرتبے پر، اس اونچے درجے پر فائز ہو سکے جہاں ظاہر و باطن اور قلب اور روح میں بجز حقیقت حق سبحانہ اور کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ظاہر میں اور اندر میں اور دل میں اور روح میں حق تعالیٰ کی حقیقت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ قرآن کریم کے سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، تو اس کے جو ہے رموز اور اسرار بھی سالک پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں، سلوک طے کرنے والے پر اس کے راز بھی جو ہے روز روشن کی طرح، یعنی جس طرح صبح جو ہے دن جو ہے روشن ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اس کے اوپر وہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ طریقہ خواجگان قدس اللہ اسرارہم، جتنے خواجگان کا جو طریقہ ہے اس میں جو ہے بعض برگزیدہ اور مقبول درویشوں کو، بعض پسندیدہ چنے ہوئے مقبول درویشوں کو یہ دولت آغاز سلوک کی ابتدا ہی میں بغیر کسی ظاہری وسیلے کے صدق اعتقاد، بغیر کسی ظاہری وسیلے کے سچے اعتقاد اور خلوص نیت کی بدولت، سچی نیت کی بدولت مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ بے شک جس نے پانا چاہا پا لیا، جس نے پانے کی سوچا یا پانے کی چاہت کی اس کو مل گیا، اور گرفتار شک بے نصیب رہا، شک میں جو گرفتار رہا وہ اس کو کوئی حصہ اس سے نہ مل سکا، وہ محروم رہا۔ والسلام، اور اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ یعنی اب یہ خط جو ہے حضرت کا جو جوابی خط تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا، اور اس سے ہم کو بہت سی طریقت کی اور تصوف کی باتیں جو ہے معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بزرگان دین کے فیوض و برکات ہم سب کے قلوب میں جو ہے جاگزی فرمائے، ہم سب کے قلوب کو جو ہے اس کی برکت سے روشن و منور فرمائے۔ اب اگلا عنوان ہے ہمارا ذرہ ذرہ جلوہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرہ ذرہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گاہ ہے، کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے۔ حضرت والد ماجد فرماتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ جو عنوان قائم کیا گیا، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے توفیق الہی سے، خدا کی توفیق سے دنیاوی مشاغل سے کنارہ کشی کر لی، دنیاوی مشغولیوں سے کنارہ کشی کر لی، اور اپنی تمام تر توجہ، اپنی پوری توجہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہونے اور درود پڑھنے میں صرف کر دی، درود پڑھنے میں لگا دی۔ کچھ دنوں میں اس پر نسبت اویسی ظاہر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے لگا۔ نسبت اویسی جب ظاہر ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض پانے لگا اور اپنے آپ کو کمونی کے لقب سے مشہور کر دیا، اس تعلق سے کہ کمون کے معنی پردے کے ہیں، یعنی اس نے جو ہے اپنا نام اس طرح رکھ لیا، تو اس نے اپنے معنی جو ہے اپنا نام جو ہے یہ رکھ لیا، پردے والے معنی جس سے نکلتے ہیں۔ تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق اویسی کے ذریعے اسرار خفی سے سارے پردے اٹھا دیے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اویسی طریق کے ذریعے سے، اویسی سلسلہ جو ہے اس کے ذریعے سے جتنے پوشیدہ راز ہے ان تمام رازوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی اس بزرگ سے ملاقات اور دوستی کا شرف تھا، اس بزرگ سے ملاقات اور دوستی کا جو ہے مجھے شرف تھا، یہ دولت مجھے حاصل تھی۔ ایک دن ان سے سنا، وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاؤں میں، یعنی جو خلا ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خلاؤں میں دھرتی پر بیٹھنے اٹھنے، بولنے چالنے اور کھانے پینے الغرض ہر حالت میں دیکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حالت مبارک، کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت حالت بھی مجھ سے چھپی نہیں رہتی، اور مجھ ناچیز پر حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم خاص ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی انتہائی محبت، یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کی انتہائی محبت کے سبب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری صورت آپ کی قوت متخیلہ میں، یعنی آپ کی خیالی طاقت کے اندر رچ بس چکی ہے، ورنہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حقیقہ نصیب نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رؤیت حقیقہ نصیب نہیں۔ یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انتہائی محبت، یعنی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت ہے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی صورت آپ کی خیالی طاقت میں رچی بسی ہے، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حضور علیہ السلام کا حقیقی دیدار آپ کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس پر دلیل لائیے تاکہ مجھے تصدیق حاصل ہو۔ تو میں نے کہا کہ فلاں آیت کا معنی یا بدر و احد کا قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیجیے، فلاں آیت کے کیا معنی ہے یا یہ بدر و احد کا کیا واقعہ ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ کر بتلائیے۔ اگر ایسا جواب ملے جو علماء کے نزدیک یقینی اور تحقیقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ کو رؤیت حقیقہ حاصل ہے، حقیقی دیدار آپ کو حاصل ہے۔ ایسا جواب اگر آتا ہے جو علماء جس کو یقینی طور پر مانتے ہیں، تحقیقی مانتے ہیں، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو یا خلاف حقیقت ظاہر ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خیالیہ بس رہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خیالی صورت آپ کے دماغ میں بسی ہے۔ اس بات پر اس بزرگ نے کچھ آیات اور احادیث پڑھی، کچھ قرآن کریم کی مبارک آیتیں اور احادیث کریمہ پڑھی، اور بزعم خویش، یعنی انہوں نے خود کے اپنے دعوے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تو میں نے کہا حقیقت واضح ہو گئی، حقیقت بالکل سامنے آ گئی کہ فرط محبت کی وجہ سے، محبت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے ذہن و خیال میں صورت خیالیہ کی کیفیت طاری رہتی ہے، نہ کہ رؤیت حقیقہ۔ یہ بات طے ہو گئی، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ محبت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے ذہن اور خیال کے اندر خیالی صورت کی جو کیفیت ہے وہ طاری رہتی ہے، رؤیت حقیقہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت والا کے ہم نشینوں میں ایک اور بزرگ پر یہی حالت طاری ہوئی، حضرت والا کے جو ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے جو ہیں، ان کے اندر ان میں جو ہے ایک اور بزرگ تھے، ان پر بھی یہی حالت طاری ہوئی۔ تو آپ نے اس سے بھی یہی کچھ فرمایا، اس سے بھی یہی کچھ کہا۔
تو فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک تحقیق پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسے حضوری لوگوں کو، یعنی ایسے حاضری دینے والے بولو یا حاضر ہونے والے لوگوں کو، یا جن لوگوں کو ایسی حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مقدسہ سے کامل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے عالم میں حالت خواب اور بیداری کی تمیز اڑ جاتی ہے، خواب اور بیداری کی حالت کی جو ہے تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ان حضرات کو بغیر دقت نظر کے، بغیر کسی نظر کی باریکی کے، کائنات کے ذرے ذرے میں صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر نظر آتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری صورت سامنے نظر آتی ہے، اور اگر یہ کیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے رویت حقیقہ کہا جائے گا، حقیقی دیدار کہا جائے گا، اور عالم خواب میں انبیاء و صالحین کے مبشرات یعنی ان کی خوشخبریاں، نبیوں اور نیک لوگوں کی جو خوشخبریاں، اور صوفیہ کے اس حال میں کوئی فرق نہیں۔ مذکورہ بالا واقعے میں ابھی جو اوپر واقعہ گزرا، جو آیتوں کا اور جو احادیث کا جو معنی وہ بزرگ بتلا رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں شخص مذکور کا جو ابھی غالباً جنہوں نے اپنا نام کمون رکھا تھا، تو ان کا جو واقعہ ہے تو اس شخص کا جو ہے آیات اور احادیث کے معنی، آیتوں کا اور حدیثوں کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکنا، یعنی پوچھ نہ پانا کچھ وجوہات رکھتا ہے، چند وجہ ہے اس کی۔ مثلاً یہ کہ مثال کے طور پر یہ کہ اس بزرگ کی نسبت اس پائے کی نہیں تھی کہ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم و اسرار کی گرہ کشائی کر سکے، ان کی نسبت اس مقام پر نہیں پہنچی تھی، یا اس پائے کی نہیں تھی، اس بلندی پر نہیں گئی تھی کہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور راز کی جو ہے گرہ کشائی کر سکے، یعنی اس کی جو گرہ ہے، گیٹھی جو ہے اس کو کھول سکے، یا صاحب نسبت ابھی خام تھا، یعنی جو صاحب نسبت تھے ابھی نسبت کے اندر کچھ ادھوراپن تھا، یا اس لیے کہ صاحب نسبت والے نے جو ہے چند خاص امور میں، چند ہی چیزوں میں، خاص چیزوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا کی، نہ کہ یہ نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخفی علوم کے حصول کی نیت سے پیدا کی گئی، خاص چیزوں میں حضور علیہ السلام سے نسبت پیدا کی، وہ خاص چیزوں میں جو ہے ان کو فیض ملا۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پوشیدہ علوم ہیں تو ان کو حاصل کرنے کی نیت سے تو یہ نسبت پیدا نہیں کی گئی، بلکہ خاص امور میں یہ نسبت پیدا کی گئی۔ تو فقیر شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گمان یہ ہے کہ مذکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے ادعائے مناسبت کو، انہوں نے جو نسبت کا جو دعویٰ کیا صاحب نسبت بزرگ نے، تو ان کو حضرت والد ماجد نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت حقیقہ کی ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں، حضور یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ کر بتلائیے، تو اس لیے نہیں پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رویت حقیقی طور پر رویت دیدار یہ ناممکن الوقوع ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ناممکن ہے، اس لیے نہیں، بلکہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر مسترد فرما دیا تھا۔ رویت حقیقہ کو جو رد کیا، کسی اور وجہ کی بنیاد پر رد کیا، اس لیے رد نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے جو ہے رد فرمایا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی تاکہ آئندہ آنے والے دور میں کوئی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے کر یہ دلیل نہ بنا لے کہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رویت حقیقی ناممکن ہے، ایسا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اس لیے جو ہے اس بات کا خیال لوگوں کے ذہن و دماغ سے نکالنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی وضاحت کر دی کہ ناممکن تو نہیں ہے، البتہ یہاں جو رد کیا ہے، رویت حقیقہ کا انکار جو کیا ہے، وہ کسی اور وجہ کی بنیاد پر ان کے اس واقعے کو مسترد کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ساری چیزوں سے واقف ہو گئے
ہو گئے ہوں گے، اس لیے آپ نے جو ہے اس بات کو مسترد کر دیا، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ ضمناً یہ بات بھی ان وجوہات میں شامل ہو گئی، تو ساتھ ہی یہ بات بھی ان وجہوں کے اندر شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ پختگی نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے، نسبت میں پختگی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ہم عصر بزرگ کی ملاقات کو گئے، اپنے زمانے کے ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے جو نسبت اویسیہ میں مشہور اور حد درجہ خوش طبع تھے، بہت زیادہ طبیعت میں خوش مزاجی تھی ان کے، تو خوش مزاج تھے وہ۔ طویل گفتگو کے بعد، بہت لمبی گفتگو ہونے کے بعد حضرت والا نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف سے فیضان حاصل کرنا نسبت کے بغیر ناممکن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روح سے فیضان حاصل کرنا نسبت کے بغیر ناممکن ہے، اور نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب نسبت یعنی جو نسبت والا ہے اور مرکز نسبت کے درمیان، جو نسبت کا جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، تو اس کے درمیان جو ہے صاحب نسبت اور مرکز نسبت کے درمیان تمام احوال و اعمال میں موافقت ہو، تمام حالات کے اندر بھی، حالتوں کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی ہم خیالی ہو۔ یہ بجا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کو ایک قسم کی نسبت حاصل ہے، لیکن اگر آپ فضول اور بیہودہ کلام سے اجتناب کریں، فضول اور بیکار اور بیہودہ باتوں سے اگر آپ پرہیز کریں اور اپنی زندگی کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نمونہ اپنی زندگی کو بنائیں، یعنی اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نمونہ بنا دے کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ ہاں حضور علیہ السلام کا غلام ہے، تو یقیناً آپ کی نسبت مضبوط تر ہو جائے گی، بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور در فیض بھی کھل جائے گا، فیض کا در، فیض کا جو ہے دروازہ بھی کھلے گا۔ کس قدر بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ چند گھٹیا قسم کی رکاوٹیں، چند جو ہے گھٹیا قسم کی رکاوٹیں آپ کو پاکیزہ مقاصد تک پہنچنے سے روکے ہوئے، پاکیزہ مقاصد تک پہنچنے سے کچھ جو ہے گھٹیا قسم کی رکاوٹیں آپ کو روک رہی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ حضرت والا کے یہ کلمات ان کے دل میں پیوست ہو گئے اور فضول گوئی سے قدرے رک گئے، یعنی کسی قدر جو ہے بیکار باتوں کے کرنے سے جو ہے وہ رک گئے۔ اب کہہ رہے ہیں نقشبندی مشائخ کے قول پر، نقشبندی بزرگوں کے ایک قول پر ایک اعتراض اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ نقشبندی بزرگوں کے ایک قول پر ایک اعتراض اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ شیخ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز منتہیوں کا انجام ہے، یعنی ہماری جو ابتدا ہے وہ دوسرے لوگوں کی انتہا ہے، حالانکہ میں خواجہ نقشبند کی باتوں سے بیزار ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، شیخ میرٹھی نے مجھ سے کہہ دیا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اس طرح کی باتوں سے بیزار ہوں۔ ہاں اسی بہاؤالدین کی باتوں سے، یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے، کہ جس کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن کی بات یہ بتلاتی ہے کہ بایزید کا انتہائی قدم بھی ان کے اولین قدم کو نہیں چھو سکتا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری قدم ہوگا وہ بھی ان لوگوں کے پہلے قدم کو نہیں چھو سکتا، یعنی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ جو شخص 50 یا 60 سال تک مجاہدے کرتا رہا ہو، محنت اور مشقت کرتا رہا ہو، وہ مبتدی امروز کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جس نے آج کے دن شروعات کی تو اس کے برابر وہ شخص جو ہے اس کے برابر کیسے ہوگا جس نے 50 سال یا 60 سال تک محنت اور مشقت کی ہو، عبادت کی ہو؟ تو اس کے مقابلے میں تو یہ پہلے دن والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا تم لوگ یعنی سلسلہ شتاریہ کے پیروکار، سلسلہ شتاریہ کی پیروی کرنے والے لوگ منازل سلوک کیسے طے کرتے ہو؟ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم لوگ جو ہے سلوک کے جو مقامات ہیں، منزلیں ہیں، اس کو کیسے طے کرتے ہو؟ تو کہنے لگے شیخ، انہوں نے کہا کہ پہلے اسم ذات
2 ضربی پھر 4 ضربی، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے تو پہلے 2 ضرب لگاتے ہیں، پھر 4 ضربے لگاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے شغل طریق نفی اور اثبات کرتے ہیں، یعنی اسی طریقے سے جو ہے ہمارے سلسلے کے اندر جو عمل بتلایا گیا وہ نفی اور اثبات کا جو مشغلہ ہے وہ بتلایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ شغل امہات اور اسمائے ملتفع کا ورد کرتے ہیں، یعنی جو ہے اس کے تمام ناموں کا جو ہے ہم ورد کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر یعنی اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے شغل کو بکو، تو یعنی ایک مشغلہ ہے، تو سلسلہ بسلسلہ یہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پوچھا اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ شغل بے مثال، یعنی یہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ہائے ہویت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیفیت ہے کہ بس اب یہ جو معاملہ ہے کہ وہاں پر آدمی کو اپنی خبر نہیں ہوتی، وہاں جا کر وہ ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نقش بندی سب سے پہلے ہائے ہویت میں غرق ہوتے ہیں، یعنی ہویت کے معنی مطلق جو ہے ذات کے آتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اس کی ذات میں گم ہوتے ہیں، تو یہ کرتے تم سب لوگ آخر میں آ کر جو ہے اس کی ذات میں گم ہوتے ہو، خدا کی ذات میں۔ اور شیخ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہی تو مطلب ہے کہ نقشبندی حضرات سب سے پہلے اسی راہ میں گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور شیخ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہی مطلب ہے۔ نہ یہ کہ صوفیہ کے تمام احوال و آثار، یہ مطلب نہیں ہے کہ صوفیہ کے جتنی حالتیں ہیں، آثار ہیں، آغاز سلوک ہی میں ان پر طاری ہو جاتے ہیں، ایسا مطلب نہیں۔ حضرت والد ماجد کے خاص معتقدین شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص عقیدت رکھنے والوں میں شیخ امان اللہ نے ایک سوال کیا کہ جب کوئی سالک کسی طریقے صوفیہ کے اشغال، صوفیوں کے کسی طریقے کے اشغال و اوراد، وظائف یعنی اعمال پورے کر کے جمعیت خاطر حاصل کر لے، دل جمعی حاصل کر لے، تو کسی دوسرے طریقے میں داخل ہو کر اس کے اعمال و اشغال میں منہمک ہونا، اس کے اعمال میں اور اس کی مشغولیوں میں منہمک ہونا، ڈوب جانا، لگ جانا، اس کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات اس کے لیے بہتر ہے تو اسے کیا فائدہ ملے گا؟ اسے جو ہے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک طریقے میں کمال حاصل کرنے کے بعد دوسرے طریقے سے کسب فیض کرنا مستحسن ہے۔ ایک طریقے میں آدمی نے مہارت حاصل کر لی، کمال پیدا کر لیا، تو اس کے بعد کمال حاصل کرنے کے بعد دوسرے طریقے سے کسب فیض کرنا یعنی فیض حاصل کرنا مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اسے اس طریقے کی نسبت حاصل ہوگی، جو طریقہ جو بعد میں جس سے جڑ رہا ہے اس طریقے کی نسبت اسے حاصل ہوگی، اور ہر طریقے کی نسبت اور اس کے آثار مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر طریقے کی جو نسبت ہوتی ہے اور اس کے جو آثار ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے بڑی جو باریک باتیں ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ ان بزرگوں نے جو ہے ہمارے سامنے واضح کر دیا، روشن کر دیا۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس درس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کے روحانی اور عرفانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا وہ بہترین انتظام پیدا فرمائے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے اس کتاب کو، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔